الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. صدق نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضری پیش کرے سن ثناخان مصطفیٰ بلبل مدینہ حافظ محمد خلیل احمد سعیدی فریدی صاحب تہنا دے استقبال کنو. پہلے زوردار نعرے دا جواب دے سو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ. تمام حضرات میں درود پاک پر اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سارے آدھران میں تے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جگ دا طبیب آیا تو جگ دا طبیب آیا. عرش تے دھوم پہ گئے، فرش تے دھوم پہ
اج رب دا حبیب آیا فرش پہ گھوم پے گئے فرش پہ گھوم پے گئے اج رب دا حبیب آیا کوئی مثل نہیں ڈھولن دے ہو کوئی مثل چپ کرے مہر علی اتھے جانیو بولن دی ہو چپ کرے مہر علی اتھے جانیو بولن دی صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سرکار دے آمد تے رب عرش سجایا سرکار دے آمد تے رب عرش سجائے جبریل کولو جھنڈا کعبے تے لوایا ہے جبریل کولو جھنڈا کعبے تے لوایا سرکار دی آمد تے رب عرش سجایا ہے جبریل کنو جھنڈا کعبے تے لوایا ہے جبریل کنو جھنڈا کعبے تے لوایا ہے اور محبوب دیا زلفاں محبوب دی پیشان محبوب دیا زلفاں محبوب دی پیشان مازاق دیا اکھیاں سرکار دے آمد تے رب عرش سجایا ہے ارے سرکار دی آمد تے دھرتی پر سجے دے خوشیاں بھی کرے دے میلاد منے دے میلاد مناون دے میلاد مناون دے اللہ نے دسایا ہے سرکار دی آمد تے رب عرش سجایا ہے جبریل کولو جھنڈا کعبے تے لوایا ہے اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین فرمایا کہ اے لوگو
اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم ضرور بے ضرور خسارے میں پڑ جاتے، تم ضرور بے ضرور نقصان میں پڑ جاتے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا کہ اے لوگو اگر تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم سارے کے سارے شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے پڑ جاتے، تم سارے کے سارے شیطان کی اتباع اور اس کی پیروی کرنے والے بن جاتے، لیکن تم اللہ کے پاک محبوب کے عاشق بن گئے، اللہ کے پاک محبوب کے عشق کے اندر مبتلا ہو گئے، محبوب کے میلاد کے دیوانے بن گئے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہو گیا۔ عزیزان مکرم، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ کے فضل سے مراد میرے پیارے آقا محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا، اس لیے تم نقصان سے بھی نکل گئے، اس لیے تم خسارے سے بھی نکل گئے، اس لیے تم نے شیطان کی اتباع بھی نہیں کی۔ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ تمہیں میں نے اپنا محبوب عطا فرما دیا، تمہیں میں نے لجپال نبی عطا فرما دیا، اس لیے تمہیں نقصان سے بھی نکال دیا اور شیطان کی پیروی سے بھی نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا فضل ہو تو پھر کیا کرو فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم سب مل کر اللہ کی پاک محبوب علیہ السلام کے میلاد کا جشن مناؤ، کیونکہ اس فضل سے اور رحمت سے مراد میرے پاک محبوب کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ فَلْيَفْرَحُوا، کہ تم میرے پاک محبوب کی آمد کا جشن منایا کرو اور میرے پاک محبوب کی ولادت پر خوش ہوا کرو۔ اور عزیزان مکرم، صرف یہاں پر انسان میرے پاک محبوب کے میلاد پر خوش نہیں ہوئے، میرے پاک محبوب کی آمد پر، میرے پاک محبوب کی ولادت پر انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی میرے پاک محبوب کی آمد کی خوشیاں منائی ہیں۔ میرے پاک محبوب علیہ السلام کی میلاد کی خوشیاں پرندوں نے بھی منائی ہیں، میرے پاک محبوب کی ولادت کی خوشیاں جانوروں نے بھی منائی ہیں، بلکہ وہ چیزیں کہ جن کے اندر روح کا نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، پتھروں کے اندر کوئی روح نہیں ہے، درختوں کے اندر کوئی روح نہیں ہے، لیکن میرے پاک محبوب کی آمد پر درختوں نے بھی میرے پاک محبوب کے ولادت کی خوشیاں منائی ہیں۔ پتھروں اور درختوں نے، پرندوں نے، بلکہ اللہ کے مقرب فرشتوں نے بھی میرے پاک محبوب علیہ السلام کا میلاد منایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے پاک محبوب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، میرے پاک محبوب علیہ السلام کی والدہ محترمہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے پاک محبوب اس دنیا پر تشریف لائے، جب میرے پاک محبوب علیہ السلام نے اس دنیا پر قدم رکھا تو پھر میں نے کیا دیکھا؟ میں نے اللہ کی نورانی مخلوق کو دیکھا، میں نے جبریل امین کو دیکھا، جبریل امین کے ساتھ اللہ کے مقرب فرشتوں کے لشکر کو دیکھا۔ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ جبریل امین آسمان سے دنیا پر تشریف لائے، زمین پر تشریف لائے، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، دوسرا جھنڈا مغرب میں لگایا اور تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا۔ یہ میرے پاک محبوب کی میلاد کی خوشی تھی۔ جبریل امین فرشتوں کا سردار میرے پاک محبوب علیہ السلام کی جشن کیا، میرے پاک محبوب کے میلاد کی خوشیاں منا رہا ہے۔ بھلا آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے ان مقرب فرشتوں کو کس نے حکم دیا تھا کہ تم جاؤ اور اللہ کے پاک محبوب کے جشن کی خوشیاں مناؤ؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں میرے حکم کے سوا کسی دوسرے کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، ہمیشہ وہی کام سر انجام دیتے ہیں جس کام کا حکم میں اللہ کی ذات ان کو دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مقرب فرشتے صرف میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جبریل امین میرے پاک محبوب علیہ السلام کی میلاد کے اوپر جو جھنڈا لگا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، اس کا حکم جبریل امین کو، اس کا حکم اللہ رب العزت کے مقرب فرشتوں کو اللہ رب العزت نے خود دیا تھا کہ اے میرے مقرب فرشتوں آج دنیا کے اندر جاؤ، میرے پاک محبوب کا میلاد مناؤ، تاکہ قیامت تک میرے محبوب
محبوب کے آنے والے عاشقوں کی یہ سنت بن جائے، اے جبریل امین تیری یہ سنت بن جائے کہ جب تک قیامت رہے گی میرے پاک محبوب کا میلاد منایا جاتا رہے گا، اور اے جبریل امین تیری سنت ادا ہوتی رہے گی۔ اور عزیزان مکرم، میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایک عاشق رسول اللہ کے پاک محبوب کا میلاد مناتا ہے، میلادت کی خوشی مناتا ہے، میلاد کے جھنڈے لگاتا ہے، تو ایک تو وہ جبریل امین کی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے حکم کی تعمیل کرے اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کا پاک محبوب بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل پر اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کا پاک محبوب بھی خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل پر کون خوش نہیں ہوتا اس دنیا میں؟ کون ہے جو شخص اگر اللہ کے رب العزت کے حکم کی تعمیل کرے تو وہ کون ہے جو اللہ کے حکم کی تعمیل پر خوش نہیں ہوتا؟ وہ ایک ہے، وہ کون ہے؟ وہ شیطان اور ابلیس ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل پر جو خوش نہیں ہوتا وہ شیطان ابلیس ہے۔ تو اس لیے جو عاشق رسول اللہ رب العزت کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، اللہ رب العزت کی حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی خوش نہیں ہوتا تو شیطان اور ابلیس خوش نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب فضل العلا اور کیا چاہیے، رب فضل العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، شرکاء، اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا، تعریف توصیف انہیں پیارے محبوب سے لامحدود درود دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی نوجوانی دی محبت کو، جذبے کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے وجود محمدی دی صورت جیڑا ساڈے تے انعام فرمائے، احسان فرمائے، اگر اساں ساری زندگی ان شکریہ ادا کریں دے رہوں، یکے از ہزار کیا، یکے از کروڑ بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کو شانہ والا نبی عطا فرمائے، اور جہندی زیارت دی خاطر انبیاء علیہ السلام دور دراز سفر کرتے ہیں مکہ شریف تشریف گھنے میں۔ علماء کرام کو بارہا سنیا ہو سے کہ مطاف دے اندر چاہے زمزم مقام ابراہیم دے درمیان 70 انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، آپ دے مزار پر انوار قبور ہیں۔ یہ تو علماء کو سنیا، لیکن ان دی وجہ کیا کہ کہیں دا کہیں علاقہ، کہیں دا کہیں علاقہ، کہیں مصر دا، کہیں شام دا، اتنا کی میں مزارہ بڑھن ہونے دا۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ تمام سیر نگار لکھی بیٹھن، ان دی وجہ ہے اور انبیاء علیہ السلام دے مسکن انہیں دے گھر بوجھے علاقے دے وچ، لیکن مزارہ اتنا بڑیان انہی وجہ کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمیدن ان دی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جڑا انبیاء علیہ السلام کو، نبی کو، انبیاء علیہ السلام کو فریضہ سونپیا کہ اپنی اپنی قوم کو دعوت جاؤ، تبلیغ کرو، اور ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو دعوت دی تھی، تبلیغ کی تھی۔ چند ہی آدمی مسلمان تھے، چند آدمی مسلمان تھے، نبی دل برداشتہ تھے، نبی مونجھے تھے، دل برداشتہ تھے کہ اچھا اتنا محنت کر کے سے چند ہی آدمی مسلمان۔
اور انبیاء علیہ السلام اپنے کتب دے وچ کتابیں دے وچ صحائف دے وچ صحیفے دے وچ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے اوصاف علامتاں نشانہ پڑھی بیٹھے ہیں یہ بھی پڑھی بیٹھے ہیں کہ نبی آخر الزمان دا جائے ولادت مولد شریف وادی فاران دے وچ جسے مکہ شریف دے اندر جسے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے مسکن اپنے اپنے علاقے کو چھوڑ دے ہی غرض نال ہی نیت نال ممکن ہے حضور دا زمانہ اساڑے اندر ہی آونے اساڑی موجودی دے وچ آونے اور کہیں دفعہ تھا حضور دی زیارت تھی بسے ہی واسے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے علاقے کو چھوڑ دے مکہ دے وچ تشریف لے آیا اور جنگلے نبی دی وصالت وقت قریب آیا نا نبی دی وصالت وقت قریب آیا اور انہوں نے وصیت کی کہ میری قبر بھی صحیح بڑا ہے اور محبوب دے شہر دے وچ وادی فاران دے وچ بڑے بڑے اولو العزم بحیرہ راہب دا بڑا واقعہ مشہور ہے بحیرہ بھی پڑھیا میں دے بحیرہ بھی بفتہ بالزم گناہ دے نال بحیرہ عرب نصارہ دا بڑا عالم ہا زہد تقوی عبادت و ریاضت دے وچ ثانی نہ سارے راہبیں دا سردار ہاں اپنی مذہبی کتابیں دا خوب مطالعہ کیتا ہا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جہاں دیگر علامتاں دیگر نشانے دے نال نال انہیں یہ بھی پڑھا ہا نبی آخر الزمان دی گزرگاہ فلاں سڑک ان تھی بڑھیا فلاں رستے تو تھی بڑی ہے اور انہیں اپنا صومعہ معبد اپنی کلی گریڑا اپنی مسجد اور جیڑی سڑک عرب کو نام دی ہے حجاز کو نام دی ہے ہوں سڑک دے اپنے آدھے صومعہ بڑھایا تھا معبد گرجا گھر عبادت خانہ بڑھا دے سارا دی حضور دی آمد دے وچ ہوں عبادت صومعے دے وچ عبادت کریں دا رہنے دا اور جنگل حضور دا زمانہ قریب آیا نا نبی علیہ السلام دی ولادت ہے زمانہ قریب آیا پہلے وہ صومعے دے وچ اپنے ہوں معبد دے وچ بہتے عبادت کریں دا جنگل حضور دا زمانہ قریب ہے نا بل چھت دے چڑھ ویندا سویرے کو گھنٹے شام تک چھت دے ہوتے اور حجاز مقدس کی طرف منہ کرتے حضور دے دل وچ محبت سماتے عبادت کریں دا رہندا اور وہ وقت بھی آیا تاریخ نے لکھا وہ وقت بھی آیا اور ہکڑی بحیرہ راہب اپنے معبد صومعے دی چھت اتے بیٹھے تھا کیا دیکھتے دایاں بایاں اگو پچھوں شجر درخت احجار پتھر سجدے کٹھے پہ اور سمجھ گئے کہ وہ نبی آخر الزمان آمن علیہ ہے اپنے معبد کو چھت کو تلے آیا آتے لوگوں نے پوچھا حضرت آج جلدی معبد تلے لائے ہے خیر ہے جلدی تلے لائے ہے وظیفہ مکمل تھی گئے وظیفہ مکمل آپ نے فرمایا ہاں میرا چلہ ختم تھی گیا اور گھر والوں کو آچے جلدی کھانا تیار کرو اور خصوصی مہمان پہ آمدن سپیشل مہمان پہ آمدن اور گھر والے کھانا تیار کی تو نے اور تھوڑی دیر تو بعد وہ قافلہ بھی آ گیا قریش کا قافلہ جہاں سرپرستی میرے حضور سے ڈالا عبد المطلب سے ہی کریں گے بیان اور قاصد بھیجے اور یہ قافلے والے کو آج میری دعوت ہے تمہاری میری دعوت دیا ہے قافلے والے حیران یار یہ کیا تھی کہ یہ تو اتنا مغرور آدمی ہے اتنا متکبر آدمی ہے اور کہیں اپنے معبد کو صومعے کو باہر نہیں آیا اپنے صومعے کو پانی تک نہیں پوچھا آج خیر ہے سری دعوت پہ کبھی نہیں اور ایک کھلا درخت تھا بڑا طویل درخت تھا مجھے تلے دسترخوان وچھوے بحیرہ راہب نے دسترخوان وچھوے قسم و قسم دے کھانے لگائے اور سارے قافلے والے آگے اور بحیرہ راہب اپنے معبد کو صومعے کو باہر نکتے اور ہوں پورے مجمع کو غور دینال بڑے غور و فکر دینال ڈٹھے ہی میں ڈٹھے جنہیں آدمی کہیں کو تلاش ودا کریں گا ہونے اور پوچھنا کریں گے اے قافلے والو اے دسو کہ آدمی رہتا نہیں گیا تو آدھے وچ کہ آدمی رہتا نہیں گیا پیچھے تھے اور قافلے نے کہا ایک نوجوان محمد عربی یعنی عمر 13 سال ہے اور اپنے سامان دی خاطر حفاظت دی خاطر چھوڑتے ہیں اور بحیرہ راہب آخر لگا اور اسادہ مہمان خصوصی رہے بھی ہو ان کی خاطر سے دعوت پہ کئی گھڑے زبانیوں گھن لو اور تمہارے سامان دمائزی میں وارا اور جس ٹائم میرے آقا کریم علیہ السلام ہے نا اور درخت دے چلے جگہ نہیں حضور کو جسا جگہ ملی دھوپ دیتے میرے آقا کریم علیہ السلام کو جگہ ملی حضور اتھیں بہ گئے اور جب اتھیں بیٹھے اور بحیرہ راہب آخر لگا انظروا الی الشجرہ کیف مالا الیہ
اے قافلے والوں دیکھو تو صحیح اور درخت محمد کو سجدے پہ کریں دے محمد کو اور بھننے بہیرہ راہب حضور دے ہاتھ کن پکڑ دے نبی علیہ السلام دے ہاتھ کن پکڑ دے عرض کرنے لگے حضور اور مہمان خصوصی تا جو آپ بھی ہے مہمان خصوصی آپ ہے اپنی مسلط دوتے بلہن دے اور جب ہم نے کھانے کو فارغ تھے نا بہیرہ راہب آگ دے نبی علیہ السلام دے ڈاڈی کو آگ دے عبد المطلب سے کو آگ دے اور میں محمد سے کوئی سوال کر سکتا کچھ پوچھ سکتا آپ نے فرمایا پوچھو اور پہلا سوال حضور کو بہیرہ راہب پوچھ لے ہے محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے دسو نیندر تو حقی میں کریں گا سمجھے کی میں ہے آپ نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی اور آپ نے فرمایا اساں آنکھیں سمجھے نہ صرف دل نہیں سمجھا اور دوجا سوال عبد المطلب سے کون کریں گے بہیرہ راہب اے دسو اے محمد دے اکھیں دے وچ اور جڑی سرخی ہے سرخی کہیں غائب بھی تھی ہے کہیں غائب بھی تھی ہے اور عبد المطلب سے نے فرمایا کہ نہیں غائب تھی بھائی ہاتھ چوم کے دینے سے اور نبی آخر زمان بھی ہے علامت یہ بھی ہے تری جاتے آخری سوال کریں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ذرا اپنے کندھے کو دشالہ ہٹا ہوا رومال تا ہٹا ہوا چادر تا ہٹا ہوا میں مہر نبوت دیکھتے بوسا حضور نے جناب توقف کیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے توقف کیا ٹھہرے عبد المطلب سے نے آقا محمد یا رسول اللہ ذرا دوشالہ ہٹاؤ جب آپ نے دوشالہ ہٹائے نا بہیرہ راہب بھج کے بوسے کھڑا جاندے مہر نبوت کو کیا نہ کھڑے اشہدو انک رسول اللہ حقا اللہ کی قسم میں گواہی دینا اور تو سا اللہ دے سچے رسول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے وہ احسان فرمائے نا حضور عطا فرما دے اگر ساری زندگی اساں نعمت دا شکریہ ادا کریں دے رہوں میلاد دی صورت ہے اساں یہ نعمت دا شکریہ ادا نہیں سے کر سکتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اسے کو ہمیشہ حضور دی آمد دیتے میلاد دیتے خوشیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین